بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام بڑا خاص ہے، اور کیونکہ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ بہت خاص ہیں۔ سید اجاز بخاری صاحب، آپ استاد ہیں اور سید اجاز بخاری ان کا جو ادارہ ہے اس کے کو فاؤنڈر ہیں اور کو چیئرمین ہیں۔ آپ کے بہت سارے ایسے طالبات ہیں جنہوں نے آپ سے تعلیم حاصل کی انگریزی کے حوالے سے، اور دنیا بھر میں پھیلے، نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل ورلڈ میں اپنا نام کمایا اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم ان سے انگریزی کے موضوع پر، اور انگریزی ہمارے نوجوانوں کی کس حد تک ضرورت ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کی کیریئر ڈیولپمنٹ میں کس حد تک کام آ رہی ہے، اور یہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے سیکھنا، تو اس سلسلے میں اور اس طرح کے بہت ساری چیزوں پہ سر کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ تو سر، میرا پہلا کویسچن سر آپ سے یہ ہے، آپ نوجوانوں کو کیا بتائیں گے کہ کیا اہمیت ہے انگریزی کی، اور انگریزی اتنی اہم کیوں بن گئی ہے ہمارے لیے؟ جی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب ہم کسی زبان کی بات کرتے ہیں تو جس زبان میں زیادہ تر لوگ بات کریں اور زیادہ تر لوگ سمجھ پائیں، وہ زبان اہمیت اختیار کر جاتی ہے، وہ چاہے دنیا کی کوئی زبان کیوں نہ ہو۔ اب جتنا بھی علم اس وقت موجود ہے، زیادہ سے زیادہ اگر وہ کسی زبان میں موجود ہے تو وہ ظاہر انگریزی زبان ہے، اس میں وہ موجود ہے۔ پھر اب دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، وہاں کوئی اور زبان سمجھی جاتی ہو یا نہ سمجھی جاتی ہو، انگریزی ٹوٹی پھوٹی سے ہی لوگ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے ظاہر اس کی اہمیت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو المیہ کہیے، یہ جو بھی ہمارے ملک میں خاص طور پر جو ایلیٹ کلاس کی زبان ہے وہ انگریزی زبان بن کے رہ گئی ہے، اور جو چیز ایلیٹ کلاس کے ساتھ جڑ جائے وہ اسٹیٹس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور جو ہی آپ اسے اسٹیٹس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو پھر اس سے خوف، پریشانی جڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹس کا ایشو بن جاتی ہے۔ میں تو جہاں بھی جاتا ہوں، حالانکہ مجھے برس ہو گئے انگریزی پڑھاتے ہوئے، ہم لوگوں سے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ اسٹیٹس مت بنائیے، یہ ایک ضرورت ہے، اور ضرورت کے تحت اس کو استعمال میں لائیے۔ مثلا آپ کمپیوٹر کے کوئی بھی کورس کرنا چاہیں، آپ کو اگر انگریزی زبان آتی ہے تو آپ آسانی سے اس کورس کو کر سکتے ہیں۔ آپ باہر کی دنیا کے ساتھ جہاں جس طرح کا رابطہ رکھنا چاہیں، آپ فائبر پر اکاؤنٹ بنا کے بیٹھے ہیں، آپ کو گاہک نہیں اچھا ملے گا جب آپ کو انگریزی نہیں آتی ہے۔ پھر آپ کے حصے کا گاہک کوئی اور ڈھونڈے گا، وہ آپ سے 50,000 کا کام کرائے گا، اگلے سے 10 لاکھ لے لے گا۔ یہ نارملی آپ نے آن لائن کورسز کے حوالے سے دیکھا ہوگا، ملتا ہے دیکھنے کو ہمیں۔ تیسری بات میں آپ سے سوال سے عرض کروں کہ جس زبان میں علم ملتا ہو نا، اس زبان کے جاننے کی اہمیت تو ویسے زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ کے بھی علم میں ہے یہ بات کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکیومنٹیشنز ہوتی ہیں جی ہمارے ملک میں وہ زیادہ انگریزی میں ہوتی ہیں، ہمارے عدالتوں کے فیصلے انگریزی میں لکھے جاتے ہیں، ہمارے ہاں وہ جو نوٹیفیکیشنز آتے ہیں وہ سب کے سب انگریزی میں آ رہے ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ اس کو اردو میں آنا، حالانکہ میں یہ مانتا ہوں اس کو اردو میں آنا چاہیے، لیکن وہ انگریزی میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر جب آپ کی لا علمی سے فائدہ اٹھانا مقصود ہو کسی کا، تو وہ پھر ظاہر ہے اسی کو زیادہ ترقی اور ترویج دینے کی وہ کوشش کریں گے۔ تیسری اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ جب سے اے آئی آیا اور یہ والی چیزیں آئی ہیں، اب وہ سب کے سب پھر انگریزی میں ہیں، حالانکہ ان سے تراجم بھی ہو پا رہے ہیں، سارا کچھ ہو پا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس زبان میں اہمیت گئی ہے، کیونکہ اس زبان میں اس کی اہمیت ہے، تو اس اعتبار سے ظاہر اسے دیکھنے کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو سر، کیا یہ ممکن ہے کہ آج کا ہمارا نوجوان یا کوئی بھی ہمارا پروفیشنل وہ بنا انگلش سیکھے، انگریزی زبان کو سیکھے بنا ماڈرن ورلڈ میں ترقی کر لے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اسے وہ خود نہ بولے لیکن اپنے پاس ساتھ بولنے والے رکھ لے، صحیح، تو ترقی کر سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، آپ نے اگر کسی سے بات کرنی ہے اور اس کو زبان ہی وہی سمجھ آتی ہے، تو پھر وہ ظاہر اگر آپ نے، جس طرح میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو اچھے سافٹ ویئر ہاؤسز چلا رہے ہیں، وہ خود پنجابی میں بات کرتے ہیں انہیں کو، لیکن وہ انویسٹر ہیں، ان کے پاس اچھی انویسٹمنٹ ہے، انہیں آگے پڑھے لکھے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو باہر کی دنیا سے لوگ سے۔ اب دیکھیں نا، آپ کو اگر کاروبار کرنے کسی یورپین سے ہے اور اس کو انگریزی سمجھ آتی ہے تو آپ اسے انگریزی میں بات کریں گے، کسی انگریز سے بات کریں تو انگریزی میں بات کریں گے۔ وہ اگر میں کسی ادارے کا سربراہ اور مجھے نہیں آتی ہے، میں اپنے پاس وہ لوگ رکھ لوں گا جنہیں آتی ہے، پھر ان کے ذریعے میں اپنا کاروبار چلاؤں گا، کیونکہ دیکھیں جب تک دو لوگ آپس میں بات نہیں کر سکیں گے وہ کاروبار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ کاروباری زبان اب بن گئی ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں، ہمیں اچھا لگے ہمیں برا لگے، وہ بن گئی ہے۔ لیکن جو بحیثیت استاد میں عرض کرتا ہوں، جو میں ابتدائی میں بھی عرض کر چکا، کہ ہمیں اپنی اس زبان کو اسٹیٹس کا درجہ نہیں دینا چاہیے، اس کو صرف ضرورت کی حد تک سیکھیں۔ اب دیکھیے، میرے اکثر لوگ جو مجھ سے اعتراض کرتے ہیں میری بات پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ انگریزی کے استاد اور اردو میں بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے انگریزی انگریز کے ساتھ بولنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اگر میرا سامع اردو سمجھ سکتا ہے تو پھر تو یہ توہین ہے اس زبان کی کہ میں اس کے ساتھ انگریزی جھاڑوں، یا اس کے اوپر میں اسے میں بتاؤں کہ جناب مجھے بڑی انگریزی آتی ہے۔ کہ مجھے آتی ہے تو وہاں مجھے استعمال میں لانی ہے جہاں انگریزی کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں سمجھ آتی۔ صحیح۔ اب آپ تشریف لائیں ہیں، آپ مجھے کہ مجھے انگریزی میں انٹرویو دیں، میں سوچوں گا کہ یار کن کے لیے مجھ سے انٹرویو کرانا چاہ رہے ہیں۔ صحیح۔
کیا یہ لوگوں کو متاثر کروانا چاہ رہے ہیں مجھ سے، یا یہ اپنے آپ سے لوگوں کو متاثر کروانا؟ تو ایسے تو کسی انٹرویو کا مجھے حصہ بننا بھی نہیں چاہیے ویسے کسی بھی اعتبار سے. تو اس لیے آپ اس کو اسٹیٹس سے ہٹائیے، ضرورت کی حد تک لیجئے. اب دیکھیے آئلٹس کے کورسز ہیں، ٹوفل کے کورسز، باقی وہ کیوں کراتے ہیں کہ آپ جب وہاں پر آئیں گے آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ ہو. اس لیے آپ آئلٹس میں چلے جائیں، ریڈنگ ہے، رائٹنگ ہے، لسننگ ہے، اسپیکنگ ہے، وہ کیوں کرائی جاتی ہے؟ آپ وہاں پر گئے، خدا نخواستہ آپ کو کہیں پولیس اسٹیشن میں رابطہ کرنا پڑے گا، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، تو وہ تو صاحب جب آپ سے بات کریں گے وہ اردو میں تو نہیں کریں گے، انگریزی میں کریں گے. آپ کو کسی ہسپتال میں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا تو وہ آپ سے بات اردو میں تو نہیں کریں گے، آپ سے انگریزی میں کریں. اگر آپ اپنی بیماری کسی کو نہیں بتا پا رہے تو وہ پھر ادھر سے آپ 8 بینڈ لے کر گئے ہوئے اور وہ آپ کو نہ آتا ہو. تو اس کے لیے انہوں نے، میں اس لیے کہتا ہوں یہ آئلٹس، ٹوفل، اسپوکن انگلش وغیرہ، یہ آئلٹس خاص طور پر میں چونکہ ہم اس کو زیادہ پی ٹی وغیرہ ہے، ہم اس کا کہتے ہیں یہ احسان ہے ان کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ادھر آؤ گے تو تم پریشان کہیں نہ ہو. اور یہاں ہم اس کی بھی جگاڑ ڈھونڈنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کوئی چکر ایسا چلا لیں کہ ہمارے آئلٹس کا کوئی معاملات طے پا جائیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور آپ کا یہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے، آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ تفہیم تو کہیں ہے ہی نہیں، سارے کے سارے اس بنیاد پر ہے کہ ایک سوال ہے اور ایک اس کا جواب دیا گیا، اور آپ کو سوال کتنی سمجھ ہے یا نہیں کوئی نشانی یاد رکھ لیجیے، بس جواب آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے وہاں جواب دے کر آنا. تو ایسی صورت میں انگریزی اور اہمیت اختیار کر جاتی ہے. آپ نے بھی چپس پڑھا ہوگا، بالکل ہم نے بھی چپس پڑھا ہے، اور اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے بھی اٹھا تھا. اب چپس کی جو بھی وجہ ہوگی، ہم نے چپس کے سوالوں کے جواب صرف رٹے تھے، ہم نے اس تحریر سے اس طرح استفادہ نہیں کیا کہ بنت کیسی تھی اس تحریر کی، جملے کیسے تھے، وہ ان میں توقیر کس طرح سے تھی، ادبی توقیر جو تھی، ہم اس سے تو کبھی واقف نہ ہوئے. اور ہم کر کے اب آگے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور یہاں تک کہ میں آپ کو عرض کروں، ایک بہت بڑے ادارہ ہے، وہاں سے ایم فل کر کے آئی ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس، وہ آئی ایم فل تھی وہ انگریزی میں ہی، تو اس نے کہیں اٹ کے ساتھ نا ایس یا یس نہ لگایا، سمپل پریزنٹ میں جو لگتا ہے. میں نے اسے کہا کہ بیٹا آپ کو، ہم ان کے انٹرویو کر رہے تھے یہاں ہائرنگ کے لیے، میں نے اسے کہا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے نا کن کن کے ساتھ ایس یا یس لگتا ہے؟ مجھے کہتے سر باقیوں کا تو مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے لیکن اٹ کے ساتھ تو نہیں لگتا. میں نے اسے کہا بیٹا آپ ایم فل ہو اور وہ بھی لنگوسٹکس میں ہو، آپ کو اس بات کا نہیں پتا. اور میں کچھ دیر نہیں، کافی دیر اس بات کے اوپر حیران رہا، اور میں کہتا رہا کہ نہیں یہ کہیں بھول رہی ہے، اور بعد میں پتہ چلا اس کو واقعی علم اس چیز کا نہیں تھا جو ہمیں تیسری چوتھی میں پڑھائی جاتی ہے وہ چیز. اور وہ ہمارے پاس بطور ٹیچر انٹرویو دینے آئے تھے کہ میں آپ کے ادارے میں پڑھانے کو تیار ہوں. تو نظام تعلیم تو صاحب یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. آپ ایم اے ایم فل میں چلے جائیں، اور اس کے اوپر پچھلے دنوں میں نے ایک جگہ انٹرویو بھی اس کے اوپر دیا کہ ہم نے محقق کو مدرس سمجھ لیا ہے. مدرس میں اور محقق میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو جب آپ محقق کو مدرس سمجھ کے بیٹھیں گے تو اس کے نتائج وہی نکلیں گے، کہیں نہ کہیں وہ آپ کو رٹوائے گا اور پھر آپ سے کہے گا بول کے دکھائیں، وہ تو آپ کو کبھی بولنا آئے گی نہیں، اور پھر آپ بھگتیں گے جیسا کہ ہماری نوجوان نسل کس نہ کسی اعتبار سے بھگت رہی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، آپ نے نظام تعلیم کی بات کی، میں اس سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں جناب کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے ہمارے دیہات اور دور دراز کے بیٹھے ہوئے اساتذہ اور طلباء کو کہ جب وہ بیرون ملک جانے کا سوچتے ہیں یا اندرون ملک ترقی کرنے کا سوچتے ہیں تو لازماً انہیں انگریزی میں آگے بڑھنے کی ایک ضرورت پیش آتی ہے، لیکن جو ان کی بیس ہے، جو ان کی بنیاد ہے، گراس روٹ لیول کی جو انگریزی ہے، وہاں وہ ڈگمگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے ہمارے اساتذہ کو جو دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں، پرائمری میں ٹاٹ سکول، ڈیسک سکول، آپ ان اساتذہ اور ان طلباء کے لیے کچھ ٹپس عنایت کر دیں؟ بڑی شاندار بات آپ نے کی، اور اس کی وقت کی اہم ضرورت ہے. یہ انہیں صرف ایک کام کرنا چاہیے، انگریزوں کی انگریزی سننے کی کوشش. وہ صرف انگریز کو سنیں، 2 دفعہ سنیں، 3 دفعہ سنیں، چونکہ جب اہل زبان کو آپ سنتے ہیں تو آپ کو زبان کی صحیح سمجھ آتی ہے. آپ اور ہم دیکھیے مثال کے طور پر اگر میں کسی سے کہتا ہوں I can't stand you anymore, get out، جس گھڑی میں نے یہ جملہ بولا تو سٹینڈ کا مطلب تو ڈکشنری میں بھی کھڑا ہونا ہے، اور یہاں سٹینڈ کا مطلب برداشت کرنا ہے، تو یہ کانٹیکسٹ سے نکل کر آیا. تو جو زبان اور روزمرہ ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہے اس سے جو ہم نے ادب پڑھا اور یاد کر رکھا ہے. جن اساتذہ کا آپ ذکر فرما رہے انہوں نے بھی ادب رٹ رکھا ہے، ایڈیم رٹ رکھے ہیں، فریزل وربز رٹ رکھے ہیں، بچوں سے بھی وہی کام کروا رہے ہیں. تو بولنے والی اور لکھنے والی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. اب جب بولنے والی آپ صاحب زبان سے سنیں گے، جو اس کے جس کی زبان ہے اہل زبان، اس سے آپ سنیں گے تو پھر آپ روزمرہ اور بولنے والی بولیں گے. اور اگر آپ کسی پاکستانی سے یا کسی اس سے جو نان نیٹو اسپیکر اس سے سنیں گے، وہ لکھنے والی بولے گا. اب اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ مثال کے طور پر آپ کسی سے کہتے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا میں کرتا ہوتا ہوں، وہ اے بی کے نام سے وہ رول پلے کرتا ہوں کہ مسٹر اے کہہ رہے ہیں کہ گاون دیر اور گاون، اور جی اس نے کہا گاون،
اس کا مطلب ہے کہ آر یو گوئنگ. اب جو پڑھنے والا انگریزی وہ تو بولے گا آر یو گوئنگ, اور بلکہ وہ بولے گا آر یو گوئنگ, وہ تھوڑا اس طرح سے بولے گا. اور اگر انگریز اس میں بات کرے گا, انگریز سے مراد کوئی بھی اہل زبان, وہ بولے گا گاون, یہاں پر بات اپنی روک لے گا. اس کے بعد وہ آگے سے پوچھ لے گا یا گاون. اور ہم اگر کہیں گے, ہم کہیں گے یس آئی ایم گوئنگ. اب یہ ہے تحریر والی, وہ ہے تقریر والی. تو جس گھڑی آپ بولنے والے کو بولنے والے کی طرز پر بولیں گے تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. اور بولنے کی طرز یہ ہے کہ 2 سے 3 ٹکڑے, آپ جملوں کی طرف جائیں نا. میری اسی کے اوپر 12 کتابیں, چنکس اور چنکنگ کے نام سے, کہ آپ ٹکڑوں میں زبان بولتے ہیں. جو ہی آپ زبان کو جملوں میں لاتے ہیں وہاں آپ کے ٹینس آ جاتے ہیں, وہاں آپ کی گرامر آ جاتی ہے, وہاں لفظوں کا انتخاب اور طرز پر آ جاتا ہے. پھر آپ کو خیال کو بھی لانا ہے, پھر اس خیال کو باندھنا بھی ہے, پھر ادھر سے لفظ بھی لانے ہیں. تو انگریزی تو پھر اسی دیر میں ختم ہو جاتی ہے, وہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم اسے کس طرز پہ بولیں. لہٰذا آپ اسے ٹکڑوں میں بولیں جس طرح آپ اپنی زبان کو بولتے ہیں. آپ اگر کسی کو کہتے ہیں کہ چلنا ہے, پھر اس میں کون سا جملہ ہے, اور ساتھ پہلے آپ کے اس دوست نے کہا رکنا, اس میں پھر جملہ نہیں آیا, کوئی سینٹینس بن کر نہیں آ رہا ہے. اور اس نے کہا کتنی دیر, اس نے کہا 2 منٹ, اس نے کہا دیکھ لیں. پھر اب اس میں کہاں جملہ آیا ہے, کوئی مکمل جملہ نہیں, لیکن دونوں کے درمیان گفتگو مکمل ہوئی ہے. تو آپ جب زبان کو بطور زبان کے طور پر لیں گے, وہ خاص طور پر جن کے لیے آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ گھر میں بیٹھے وہ بچے جو دور دراز گاؤں میں کہیں بیٹھے ہیں, یا وہ اساتذہ کرام جو دور دراز گاؤں میں بیٹھے ہیں, اگر ریل دیکھنے کے لیے ان کے پاس ڈیٹا ہے تو انگریز کی انگریزی سننے کے لیے بھی وہ ڈیٹا ہے. ڈیٹا تو ان کے ایشو نہیں ہے. جب وہ اس اعتبار سے اس کو دیکھیں گے, کریں گے, اور روزانہ کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے جملوں میں, مت جائیں لمبے جملوں میں. اب دیکھیں ویئر, خالی ویئر سے کتنا کام ہو جاتا ہے. اور میں ایک 3-4 اور لفظ بتاتا ہوں, تو جیسے ان ہے, آن ہے, نیئر ہے, انڈر ہے, یہ 4-5 لفظ یاد کر لیں پراپوزیشن کے, بہت آسانی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں گھر جا کے ہم اکثر کہتے ہیں یہ ریموٹ کتنے, اب ریموٹ تو انگریزی زبان کا لفظ ہے نا. اور جس گھڑی جواب میں آپ کے سامنے آیا کہ وہ بیڈ تھلے, تو بیڈ پھر انگریزی زبان کا لفظ ہے, صرف انڈر ہی یاد کرنا ہے. اس طرح سے کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ کپ کتنے, کپ پھر انگریزی زبان کا لفظ ہے. اور جواب ہے شیلف ہوتے, شیلف پھر انگریزی زبان کا لفظ ہے. تو آن شیلف لگا کے آپ کام چلا سکتے ہیں. تو جس گھڑی آپ یہ چھوٹے چھوٹے فکروں میں بولنا شروع کریں گے, آپ کو اعتماد نصیب ہوگا. اور جب آپ کو اعتماد نصیب ہوگا, ٹھنڈ صاحب پہلے اتنے عرصے سے کر رہے ہیں, پھر آپ کو جملے باندھنے میں آپ کو دقت نہیں ہوگی. میرا یہ ماننا ہے. سر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا تعلیمی سفر مکمل کر چکے ہیں, نہ وہ یونیورسٹیز میں ہیں, نہ وہ کالجز میں ہیں, وہ اپنی ایک پروفیشنل لائف شروع کر چکے ہیں, لیکن ان کے دل میں بھی کہیں کسک ہے کہ ہماری انگریزی اچھی ہو جائے. جناب ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوں یا کہیں پہ بھی ہم اچھی گفتگو کریں, اچھا جملہ لکھیں جو مکمل ہو. آپ ان لوگوں کے لیے بھی کچھ ٹپس دیں کہ وہ لوگ جن کا آپ کسی کتاب سے, کالج سے, یونیورسٹی سے, تعلیمی ادارے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, جناب, وہ کیسے اپنی انگریزی کو بہتر کر سکتے ہیں؟ جی جناب, ایک تو میں آپ سے عرض کروں کہ ایسے لوگوں کو ESP کا کورس ضرور کرنا چاہیے. ESP ہوتا ہے انگلش فار اسپیسیفک پرپس. اب مثال کے طور پر آپ کا تعلق انجینئرنگ سے ہے, تو جو انگریزی ایک انجینئر کو چاہیے وہ انگریزی لائر کو نہیں چاہیے, جو ایک لائر کو چاہیے وہ ڈاکٹر کو نہیں چاہیے. تو میں نے کچھ 86 کورسز بنائے ہیں, اس کے اوپر چلائے ہیں, اور وہ ہے کہ بیوٹیشین کی انگریزی اور ہے, نرس کی انگریزی اور ہے, لائر کی انگریزی اور ہے, اور وہ 1 سے 2 ماہ کے کورسز ہوتے ہیں. وہ جب اپنے فیلڈ سے لنکڈ کورس کریں گے تو اپنے فیلڈ میں جب بھی بیٹھیں گے وہ بھاری رہیں گے, وہ بھاری اس کے اوپر پڑیں گے, ہر ایک کے اوپر, زبان کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. باقی خیال, تخیل, علم تو وہ ظاہر ایک اور چیز ہے. تو زبان ان کی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اگر وہ والا کورس کرتے ہیں. اور اگر انہیں لگتا ہے کہ نہیں ہم EGP یعنی انگلش فار جنرل پرپسز کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو بھی پھر میں وہی مشورہ دوں گا کہ وہ بے شک اپنے فیلڈ سے متعلق سنیں. دیکھیں صاحب, زبان بولنے والی ٹھیک ہی تب ہوتی ہے جب آپ کا سننا ٹھیک ہوتا ہے. صحیح. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جتنے گونگے ہوتے ہیں یہ بہرے ہوتے ہیں. جی, کچھ سنیں گے تو کچھ کہہ سکیں گے نا. اب جس نے میز سنا ہی نہیں وہ میز کیسے کہے گا؟ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جب تک آپ انگریز کو, جن کی یہ زبان ہے, آپ ان کو نہیں سنیں گے تب تک آپ کی انگریزی اس طرز کی نہیں ہوگی جو انگریزی ہوتی ہے. میں بولنے کے حوالے سے جہاں تک لکھنے کی بات ہے تو اب تو چیٹ GPT آ گیا صاحب. چیٹ GPT کو اگر آپ کو اچھی طرح انسٹرکشنز دینی آتی ہیں جس کے آپ کو سیکھنا چاہیے, تو آپ اس سے اپنے لکھنے والے کام تو بڑے شاندار چلا سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کی ذات میں ہو یا نہ ہو. آپ اس کو بس پرومپٹ دینا آپ کو اچھی طرح سے آتا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا سر, عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جس گھر کے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, اور وہ انگریزی میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا پیرنٹس اس چیز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے بچے دیکھیں کیسے انگریزی میں بات کر لیتے ہیں, جملہ بول لیتے ہیں, بات کر سمجھا دیتے ہیں. جبکہ
جن کے بچے بیچارے دیسی اسکولوں میں پڑھے ہوتے ہیں یا ان کی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہوتی تو وہ خواہ مخواہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ایک جملہ بھی انگلش کا نہیں بول پاتا. اب ایلیٹ کلاس کے اسکولز اور جو دیہاتی اور اسکولز، چھوٹے چھوٹے اسکولز، گلی محلوں کے اسکول میں بڑا فرق ہے ان کے سسٹم میں. میں چاہتا ہوں سر آپ ان لوگوں کے لیے بھی کچھ ایسی بات ہمیں بتائیں کہ جو بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور جو بچے چھوٹے چھوٹے دیہاتی پرائیویٹ اسکولوں میں یا عام اسکولز میں پڑھ رہے ہیں کہ ان کی انگریزی بھی چھوٹے بچوں چھوٹے لیول پہ ہی اچھی ہونی شروع ہو جائے. جی میں آپ سے عرض کروں، میں اس کو 1 سے 2 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک تو یہ جو بڑے نام والے اسکول ہیں ان میں پڑھنے والے ہر بچے کی انگریزی بولنا ٹھیک نہیں ہے. اچھا، یہ آپ ذرا دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ انگریزی اس دور میں اگر چھوٹا بچہ اچھی انگریزی بول رہا ہے تو اس کی وجہ اسکول نہیں ہے. اچھا، اس کی بنیادی وجہ وہ ٹیب کے اوپر جن کارٹونز کو انگریزی میں سن رہا ہے وہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال میرا اپنا گھر ہے. صحیح. میری بیٹی ہے 7 سال کی، میں نے اسے اسکول بھیجا ہی نہیں. آپ اس کے ساتھ انگریزی میں بات کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس سے بہتر انگریزی پتہ نہیں کسے آتی ہوگی. صحیح. اور یہ میں اپنے منہ میں مٹھو نہیں بن رہا، میں آپ سے بات کروا کے اس کو دکھا دوں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا ایکسنٹ وغیرہ. اور میں کہوں کہ وہ میری وجہ سے ایسا سیکھا ہے نہیں، اس نے زیادہ تر وہیں سے سیکھا ہے. وہ جو ٹیب ہے اس سے، یا وہ جو ہمارے پاس ہم نے جو گھر میں ٹی وی بڑا رکھا ہوا ہے LCD LED جو ہوتی ہے وہ اس سے وہ سیکھتی ہے. میرا بیٹا ہے ابھی وہ 14 برس کا ہے، اس نے O لیول کر لیا ہے. A لیول بھی اس کا اگلے 2 مہینوں کے اندر ہو جائے گا. میں نے اس کو اسکول ہی نہیں بھیجا. اچھا، اس کی انگریزی، اس نے 3 ناول لکھے ہیں، 40 ہزار لفظوں کا ایک ناول ہے. اچھا، وہ کون سے اسکول گیا ہے؟ عمر کتنی ہے بچے؟ 14 برس کا ہے ابھی، وہ 14 سال کا ہوا ہے. اچھا، اب میں نے اس کو میں آج کل میں اس کے اوپر بہت کام کر رہا ہوں میاں. میں آپ سے عرض کروں، میں نے یہ دعویٰ کیا ہوا کہ 5ویں جماعت کا مجھے بچہ دیں، مجھے صرف اسیسمنٹ کرنے دیں اس کی. 3 سال بعد میں آپ کو O لیول کروا دوں گا اس کا. اور اگر وہ 3 سال بعد O لیول نہ کرے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. یعنی 3 سال بعد آپ کا بچہ 8ویں میں ہونا چاہیے نا، وہ 8ویں کے پیپر دے دے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اسے صحیح نہیں پڑھایا تو. وہ O لیول کی تیاری دے سکتے. کتنے 3-4 برس اس کے بچہ آتے. اسی طرح بچوں کو میں تفہیم پہ کام کرتا ہوں. میری بیٹی 7 سال کی ہے، وہ 3000 سے 5000 لفظ روز پڑھ کے اس کی کمپریہنشن کرتی ہے. وہ مجھے اس کے جواب سمجھاتے ہیں، یہ اس وجہ سے جواب آیا ہوا ہے. وہ بمشکل 7 برس کی ہے. میں سے کام ہی یہ کراتا ہوں. میں کہتا ہوں جس کو تفہیم آتی ہے، یہ میرے وہ تمام تر لوگ جو کہ مجھے آپ سے بات کر کے لگا آپ درد دل رکھنے والے ہیں، آپ بار بار ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کو یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں. یعنی گاؤں میں بیٹھے ہوئے بچے، گاؤں میں بیٹھے ہوئے لوگ. تو میں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. اور اگر 5ویں جماعت پڑھی ہوئی کوئی بھی ماں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے اچھی طرح پڑھے، ہم لوگ فری ہر سیٹرڈے کو سیشن کرتے ہیں. ہم ماں کو پڑھانا سکھاتے ہیں کہ آپ 5ویں کی ہیں، آپ زیادہ بہتر پڑھا سکتی ہیں، اور اپنے بچوں کو تو آپ اور بھی بہتر پڑھا سکتی ہیں. آپ کا بچہ جس بھی اسکول میں جا رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ اس کے ساتھ کیسے اس سے فرق پڑتا ہے. وہ ہم ان ماؤں کو اکوپ کرتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو کارٹونز دکھائیں انگریزی والے، اور نہیں کہ آپ نے ہر وقت ان کے ارد گرد وہ چلتے ہیں، ان کے ایکسنٹ شاندار ہوں گے اس قدر، چونکہ وہ نیٹو سے سیکھ رہے ہیں اس لیے ان کے ایکسنٹ کمال ہوتے ہیں. اب وہ آپ سے ہم سے سیکھے گا. آپ کو یاد ہوگا ہمیں تو کم از کم کپ بورڈ پڑھائی گئی تھی، مجھے آپ کا نہیں پتا. پھر جا کے پتہ چلے خبر ہے. ہم نے ٹائم سنا ہوا ہے صاحب، آپ نے بھی ٹائم سنا ہوگا، آج بھی سنتے ہیں. ٹائم کی ہویا ہے، اب ٹائم لفظ تو نہیں ہے نا. تو پھر جب پروننسیشن، ہم ایکسنٹ کی بات نہیں کر رہے، پروننسیشن میں آپ دیکھیں ٹائم اور ٹائم فرق ہے. ٹائم پروننسیشن ہے، ٹائم ایکسنٹ پلس پروننسیشن ہے، اور ٹائم تو ہے ہی کچھ نہیں. تو اب جب اس اعتبار سے چیزوں کو دیکھیں گے تو فرق پڑے گا. اور بچوں کو لسنر اگین، آپ کا بچہ اگر گھر میں بیٹھا روز انگریزوں کو سن رہا ہے، کارٹونز دیکھ رہا ہے، آپ ساتھ اس کے رہیں، چاہے غیر معیاری چیز اس کے سامنے نہیں آنی چاہیے، غیر اخلاقی غیر شرعی نہیں آنی چاہیے، وہ وہاں سے سیکھے گا. تو ان اسکول کے بچوں کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں انگریزی میں، اور ان سے بھی بہتر وہ بول رہا ہوگا. لہٰذا اسکول کے ساتھ اب اس کو مت جوڑیے. جتنے انگلش میڈیم اسکولز ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ان کے بچے انگریزی بہتر بول رہے ہوں، یہ نہیں ہے. اور میں تو خود بھی، میں آپ کو بلکہ شاید بڑی عجیب آپ کو یہ بات لگے، ایک بچے کو 6-6:30 بجے وین والے انکل اٹھاتے ہیں، 1 گھنٹہ گھماتے ہیں شہر میں. 7:30 بجے 6-7 پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں چھوڑ کے آتے ہیں. وہ 1:30 بجے پھر اٹھاتے ہیں ان سے، پھر گھنٹہ گھماتے ہیں. 2:30 بجے کے قریب وہ گھر پہنچتے اور قاری صاحب پہلے تشریف فرما ہوتے ہیں. 1-1.5 گھنٹہ وہ گیٹ اپ اس کا بدلتا ہے، 1-1.5 گھنٹہ وہ پڑھاتے ہیں. اس کے بعد اکیڈمی نہیں جانا تو وہ اس کو ادھر بھیج دیتے. 8 بجے وہ نچڑا ہوا جب واپس آتا ہے تو بیگم صاحبہ کہتی ہیں شوہر نامدار سے، تسی بھی پوچھ لیا کرو کی کرنا. وہ کہتے لے آؤ بستہ.
اب جو 6 بجے سے بستہ لے کے نکلا تھا اس کا تو رات 9 بجے تک بستہ اترا ہی نہیں. کوئی ہے اس ظلم کو دیکھنے والا کہ اس کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. آج دیکھیں آپ نے اور ہم نے پھر بھی شام کو جا کر گراؤنڈ آباد کیے تھے, بالکل آج آپ کو نہیں نظر آتے. تو وہ ہو کیا رہے ہم سب کے ساتھ؟ تو یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنے بچے کو تفہیم دے دیں گے. دیکھیں قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے, ہدایت کی کتاب ہے, ہر گھر میں موجود ہے, لیکن ہدایت ہر گھر میں نہیں ہے چونکہ تفہیم نہیں ہے. جس گھڑی تفہیم اور کمپریہنشن ان کا حصہ بنے گی کسی بچے کو کوئی دقت نہیں ہوگی. تو میرا تو یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اتنا پڑھائیں, اسے کہ بیٹا تو روز پڑھ, 10 صفحے پڑھ. میں نے اس کے اوپر کام کیا, میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ 50 سے 100 صفحہ ایک دن میں پڑھ کے مجھے آپ سمجھا سکیں. پڑھ لیتے ہیں, پرابلم ہی نہیں ہوتی. 200-300 صفحوں کی تو کتاب ہوتی ہے. اور اگر آپ کا بچہ 50 صفحے روز پڑھ لیتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو 1-1.5 ہفتے میں اپنا کام ختم کر لے گا. اور یہ مجھے عمر میاں یہ فرمائیے, یہ طے کس نے کیا کہ یہ 70 صفحے میں پورے سال میں پڑھنا ہے؟ یہ کون طے کر رہا ہے؟ یہ سوال تو ہمیں کرنا ہے. یہ طے کون کر رہا ہے کہ یہ اتنی سی کتاب ہے اور پورا سال اب اس کو؟ اور پھر طرفہ قیامت یہ دیکھیں کہ ایک صاحب آتے ہیں, ڈبہ کھولتے ہیں دماغ کا ہمارے بچے کے, اس میں فزکس بھرتے ہیں 35 منٹ. ابھی اسے سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا, کیمسٹری والے آ جاتے ہیں, وہ ڈبہ کھول کے پھر دماغ کا بھرتے ہیں, پھر اسے سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا, پھر بایولوجی والے آ جاتے ہیں, یوں 7 دفعہ ڈبہ کھول کے بھرتے ہیں اور اسے کچھ نہیں آتا ہوتا. نہ اسے اٹھنا آتا ہے, نہ اسے بیٹھنا آتا ہے, نہ اسے بات کرنی آتی ہے, نہ اسے تفہیم آتی ہے, نہ اسے نیگوشیٹ کرنا آتا ہے, نہ وہ سبزی لے سکتا ہے, نہ وہ گوشت لے سکتا ہے. وہاں 1100 میں سے 1055 میں نمبر لے کے بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ آپ اور ہم نے سوچنا ہے, اور یہی جو آپ نے کوشش کی ہے, یہ اویئرنیس ہے, یہ آگہی ہے جو لوگوں کو اس کے اوپر. ناقدین بھی ہوں گے غیر مناسب لب و لہجے کے ساتھ ہمارے ان گفتگو کے اوپر شاید وہ بات بھی کریں گے, وہ ان کا کام ہے. ہمارا کام ہے ان کی خدمت میں کچھ بات پیش کریں, وہ غور و فکر کریں. اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں جب آپ کی خدمت سے میں کوئی بات پیش کر دی جائے اس کی دفعہ آنے دیجیے اپنے آپ تک, اس کو تھوڑا دیکھ لیجیے. آپ کو لگے وہ آپ کے کام کی نہیں ہے, ڈسکارڈ کر دیجیے. آپ کو لگے آپ کے کام کیا تو رکھ لیجیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ اختلاف رائے کا حسن برقرار رہتا ہے. تو یہی میں والدین سے بھی آپ کے ذریعے گزارش کروں گا کہ پلیز ان باتوں کی دفعہ سوچ کے دیکھیے. فیصلہ تو ظاہر ہے آپ نے کرنا ہے, آپ کی نسل ہے. بالکل درست آپ نے سر کہا. سر CSS پاکستان کا سب سے بڑا امتحان ہے, اور ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دیہاتوں میں, پھر میں بار بار جب دیہات کا مجھے بہت اچھا لگا بلکہ اس لیے کرتا ہوں سر کہ دیہات میں اور دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں جناب. وہ بھی اپنے بچوں کو بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں, ان کو بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں. تو بعض اوقات سہولیات کی کمی کی وجہ سے یا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میں ان کے لیے بہت سوچتا ہوں جو بہت دور کہیں چکوں میں دور دراز علاقوں میں رہ رہے ہیں. تو پھر میرا یہی سوال سر اسی اینگل میں ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو بڑے بڑے امتحانات جیسے CSS ہے, پاکستان کی ٹاپ بیوروکریسیز کے ذریعے سلیکٹ ہوتی ہے, اس کے بعد PMS پنجاب کے امتحانات, دیگر صوبوں کے اپنے اپنے امتحانات ہیں. تو ظاہر ہے سر یہ بات تو بالکل ایک اٹل ہے کہ ان میں ایک بہت بڑا پورشن انگریزی کا ہوتا ہے, اور جس بچے کی بچی کی انگریزی بہت اچھی ہوتی ہے ہر لحاظ سے, تفہیم جیسے آپ نے بولا, تو ان کے لیے یہ امتحان آسان ہو جاتا ہے نسبتاً دوسرے لوگوں کے. تو آپ سر ان لوگوں کو, والدین کو خاص طور پہ کیا سجیسٹ کریں گے کہ جن کے بچے ابھی 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں میں ہیں, کہ تاکہ وہ اس بڑے امتحان کے لیے اب سے ہی تیار ہونا شروع ہو جائیں؟ بہت بہت اچھا آپ کا سوال ہے. ایک تو آپ نے اگر 5ویں 6ویں کی بات کرتے ہیں تو ہم بچوں کو اخبار لگوا کر دیں, وہ جو ڈان اخبار ہے یا دا نیوز ہے, جو بھی انگریزی کا اخبار, ٹریبیون ہے, ان کو تو وہ اخبار لگوا کر دیں, اور 5ویں 8ویں والے بچے کو کہیں کہ ایک اخبار آپ نے پورے مہینے میں پڑھنا ہے. ٹھیک. ان کے لیے جو 10ویں 12ویں والے انہیں کہیں 15 دن میں, ہفتے میں پڑھنا ہے. اور وہ پڑھائیں ایسے کہ اس بچے کو کہیں کہ پہلے جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو جو مشکل لفظ آ رہا ہے اس کے اوپر ایکس کا نشان لگائیں, اور ادھر اور ادھر پڑھ کے اس کا معنی مطلب پہلے گیس کرو کہ کیا ہے. وہ جو کانٹیکسچل کلو جس کو بولتے ہیں, یعنی ادھر اور ادھر کی بات. آپ دیکھیں نا, یہ جو بینک والے جب قرضہ دینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمسائے سے پوچھ کے آؤ یہ کیسا ہے, تو ایک ادھر والے سے پوچھتے ہیں کہ ادھر والے سے پوچھتے ہیں کہ دونوں اس کے متعلق رائے کیا رکھتے ہیں. اس طرح لفظ کا جو معنویت ہے, دیکھیں دنیا میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں جس کا ایک مطلب ہو, تو مطلب نکالا جاتا ہے اور وہ کانٹیکسٹ میں نکالا جاتا ہے. ایک تو اپنے بچوں کے کہ بیٹا یہ کرو, اور کوئی انفیملیئر نیا لفظ اس کے پاس اگر اس کو مطلب اس کا مل گیا ہے تو وہ اس کا مطلب اپنی نوٹ بک میں لکھے اور اس کو ایک دفعہ استعمال میں لائے, کجا اس کا کہ صرف اسے رٹتا رہے.
حالانکہ بڑی مزے کی بات آپ سے عرض کروں، پاکستان میں ڈاکٹر اور CSP افسر رٹے کے بغیر نہیں بن سکتا. دیکھیں نا، چونکہ جہاں جنرل نالج کا ٹیسٹ ہو وہاں رٹا تو لگتا ہے، اور بھی اس طرح سے. اور یہ زیادہ تر لوگوں کی فیلئر بھی انگریزی میں ہے، جس کا آپ نے ذکر فرمایا. دوسرا یہ جو باہر سے بچے یہاں آتے ہیں لاہور میں، یہاں بہت سے ادارے ہیں جو 4-4 6-6 مہینے کے جن کے پیکیجز بنے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، بہت محنت کراتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. میں ان ادارے کے سربراہان سے بھی بات کروں گا اور ان والدین سے بھی کہ جب وہ آتے ہیں، وہ اسکریننگ بے شک اب ہو گئی، انہوں نے بھی اسکریننگ شروع کر دی ہے. انگریزی کی اسکریننگ اگر وہ کر لینا اس بچے کی، تو اسے بتائیں کہ بیٹا تو پہلے انگریزی ٹھیک کر، اس کے بعد تو یہ باقی والے سبجیکٹ کی طرف جا. کجا اس کے کہ وہ 4 مہینے کی پوری اس سے فیس لے لیتے، 1,20,000 80,000 90,000 60,000، اور پھر ان کو پورا پتا ہوتا ہے کہ اس نے اس دفعہ تو پاس نہیں ہونا، چونکہ اس کی انگریزی اس معیار کی نہیں ہے. اور پھر جو اساتذہ انگریزی پڑھانے آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ڈائریکٹ کا سوال آتا ہے، اس کا آتا ہے، تو وہ کورس کور کرانے آتے ہیں کہ دیکھیں جناب میں نے 90 منٹ کا آپ کو ڈائریکٹ پہ پورا ڈیٹیل لیکچر دے دیا، چاہے اس بچے کو بالکل ہی کوئی پتہ نہ ہو، وہ پھر رہ جاتا ہے. تو اپنے بچوں کی جب تک انگریزی ٹھیک نہ ہو اس طرف نہ لے کے جائیں. اگر تو وہ انگریزی میں لکھ سکتا ہے، ٹھیک لکھ سکتا ہے، اور انہی کے ہاں اساتذہ موجود ہیں جو لٹریچر کے اساتذہ یا باقی، ان کو وہ ایسے لکھ کے چیک کروائیں. ایک بچہ جب 10ویں جماعت میں پہنچے 2000 سے 2500 لفظوں تک کا وہ ایسے لکھ سکتا ہو، چونکہ وہاں جا کے 4000 لفظوں کو اسے لکھنا پڑے، تو 10ویں میں جب وہ لکھ لیتے پھر اس کے لیے کوئی دقت والی بات نہیں ہوتی ہے. اور اخبارات بھی پڑھنے کا انہیں طریقہ سمجھیں کہ ایڈیٹوریل کیسے پڑھا جاتا ہے، باقی جگہوں پہ کیسے چیزیں دیکھی اور پڑھی جاتی ہیں. اس طرح سے وہ لیٹر ٹو ایڈیٹرز ہوتے ہیں، ان سے وہ بڑی شاندار وکیبلری آپ کو اور آپ کو جوڑ کے وہ چیزوں کے ساتھ رکھ دیتی ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. تیسری اور اہم بات میں آپ سے عرض کروں کہ جب تک آپ کسی بھی تحریر کو اپنی روزمرہ کا حصہ نہیں بنائیں گے، وہ آپ کے ساتھ جڑے گے نہیں. آپ نے لفظ تو بڑے موٹے موٹے یاد کر لیے، وہ آپ کی روزمرہ کا حصہ ہے ہی نہیں. اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، میں اگر کسی سے کہوں کہ غم بڑا مدرک الحقائق ہے، تو اب مدرک الحقائق کا مطلب جاننے کے بجائے وہ تو تکلیف میں چلا جائے گا کہ ایک غم تو مجھے پہلے اور پھر مدرک الحقائق کا تم اور لگا لیں. اور اسی طرز کی انگریزی چاہیے ہوتی ہے ہمیں یہاں پر. صحیح. نوٹیفیکیشنز اب کبھی پڑھ کے دیکھیے، ایک پورے پیراگراف کا ایک سینٹنس ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے اتنا اوکھے ہونے کی؟ اور 2013 میں اوباما نے شاید اس کے اوپر قانون بھی بنوایا تھا کہ انگریزی کو سمپل کیجیے، ایکٹیو میں زیادہ لکھیے. اور آپ کو پتہ ہے نوٹیفیکیشن یہ سب باقی چیزیں زیادہ تر پیسے میں لکھی ہوئی ہیں. جو بات سیدھی ہوتی ہے اس کو یوں گھما کے لا کے پھر یہ کرتے ہیں. قانون کی کتب دیکھ لیجیے، منہ شگافی یہیں سے تو نکلا ہے، کیونکہ پھر وہ پہلو صحیح کرتے ہوئے کئی پہلو نکال لیتے ہیں اس کے اندر سے. بالکل صحیح ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے سر کہ آپ ہیں تو انگریزی کے استاد لیکن اتنی شستہ اردو بول رہے ہیں. جی پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کہ آپ اردو کے استاد ہیں یا انگریزی کے استاد ہیں. ماشاء اللہ بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا سر، ایک ڈر کی سی کیفیت بھی بعض لوگوں کے اندر آتی ہے. وہ بول سکتے ہیں، وہ لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن جب بھی انگریزی کا نام آئے اور ان سے کہیں گے جی، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے کہیں غلط ہو جائے گا، ہنسی اڑائیں گے لوگ. تو اس ڈر کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا؟ بڑے شاندار سوال آپ کر رہے ہیں، اور بڑے یعنی اس سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کسی بھی سوال کو ماشاءاللہ سے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں نے اس کے اوپر ایک دور میں لکھا تھا کہ فیس از ٹو فیس لائف، کہ آپ کو چہرہ عطا ہی اس لیے کیا گیا کہ آپ دنیا کو چہرہ کرا سکیں. اور خوف کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ اس کا سامنا کیا جائے. آپ کو اگر سٹیج پر جانے کا خوف ہے تو آپ یقین کیجئے، آپ اگر ایک ہی سٹیج کے اوپر 5 سے 8 دفعہ چڑھ کے اتر جائیں گے نا، ایسے اوپر چڑھ گئے پھر اتر گئے سٹیج سے، کبھی کوئی بات کسی سے نہیں کی، تو آدھے سے زیادہ خوف تو ویسے وہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ جب آپ بات کرنے جائیں گے، جہاں آپ نے کہا کہ ہنسی مذاق کی بات، میں نے جب انگریزی بولنا شروع کیا تھا، میرا انگریزی میں کوئی استاد نہیں ہے کہ میں نے کسی انگریزی سیکھی ہو. تو یار کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے، کامنٹری کرتے رہنا، کبھی ادھر کھڑے ہو جانا، بولتے رہنا، اور سارے مذاق اڑاتے تھے کہ شعر ویلے لگا ہی رہتا ہے. اچھا، وہ جو مذاق اڑاتے تھے، مجھے اس وقت مجھے نہیں پتا، مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ مجھے کیوں نہیں پڑتا تھا، مجھے اس کا جواب آج تک نہیں ملا. لیکن میں اپنے کام میں اتنا وہ ہوتا تھا، مجھے مزہ آ رہا تھا بولنے کا. اب جس گھڑی وہ میری انگریزی تھوڑی ٹھیک ہو گئی بول کے، مذاق جو بھی میرے ساتھ ہو رہا تھا اس کا میرے اوپر اثر نہیں تھا، تو پھر وہی جو مذاق اڑاتے تھے وہ پھر ساتھ چلنا اس لیے بہتر سمجھتے تھے کہ ہماری بھی انگریزی ٹھیک ہو جائے گی، اس سے مجھے موٹیویشن اور ملی. پھر ہمارے ایک بزرگ تھے، میں نے ان سے یہ سوال سے بات کی، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کوئی غیر شرعی کام نہیں کر رہے، کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کر رہے، اور لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس طرح تو پھر ولیوں کا بھی مذاق اڑائیں، نبیوں کے بھی مذاق اڑائیں، مقدس ہستیوں کا مذاق اڑائیں گے. اور اگر وہ اپنے اصل مقصد کو اس مذاق کی بنیاد پر چھوڑ دیتے تو اس کا مطلب انہیں اپنا مقصد ان کے اوپر واضح نہیں تھا. تو آپ پر شاید آپ کا مقصد واضح تھا، اس لیے آپ یہ کرتے رہے. اگر میرا کوئی دوست میرا مذاق اڑاتا ہے، پہلے تو وہ دوست نہیں ہے، اور اگر میں اسے دوست مان بھی لوں تو اس وقت وہ دشمن کے روپ میں ہے.
تو پھر مجھے اس کی تو ویسے نہیں ماننی چاہیے. دوسری بات ہے کہ میں انگریزی تو میں اس لیے بول رہا ہوں نا کہ میں اپنی انگریزی ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس اسپوکن انگلش کے لیے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, کہتے ہیں سر ہم آپ کے یہاں تو سیکھ رہے ہیں, مشق کیسے کریں. میں ان سے کہتا ہوں صاحب ایک تو پہلے آپ نے فیس کم دی ہے, پھر آپ کہتے ہیں 4-5 لوگوں کا بھی انتظام کر کے دیں جو آپ کے ساتھ مشق کرواتے رہیں, آپ کو بلواتے رہیں. تو جس کو علم ہوتا ہے وہ ماحول بناتا ہے. اب ایک بچہ اگر سیکھ کے جا رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تم ایسے سیکھو کہ تمہارے گھر والوں کو یہاں کے نہ سیکھنا پڑے. ایک کلاس یہاں لگتی ہے, ایک تم گھر جا کے لگا لیا کرو, تعلق بھی بن جائے گا, چیزیں بھی بہتر ہوتی چلی جائیں گی. اور جب تک آپ ڈرے رہو گے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب دیکھو سائیکل چلانے سے اگر میں ڈرتا ہوں تو جب تک چلاؤں گا نہیں ڈر تو ختم نہیں ہوگا. اس طرح اگر آپ بولنے سے ڈرتے ہیں تو جب تک بولیں گے نہیں یہ بولنے کا ڈر ختم نہیں ہو سکتا. مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ ایک لائن میں بتائیں کہ بولنا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے, تو میں کہتا ہوں بولنے سے ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ جتنا زیادہ بولیں گے, اپنے آپ سے بولیں گے, اپنے آپ کو ریکارڈ کریں, اپنے آپ کو سنیں. شیشے کے سامنے مت بولیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کیونکہ شیشے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے خط و خال میں کھو جاتے ہیں. کبھی آپ کو بال زیادہ نظر آتے ہیں, کبھی کم نظر آتے ہیں, کبھی کو پمپل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور خواتین کو تو خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ شیشے کے سامنے کھڑو کہ آپ کبھی مشق مت کیا کریں کیونکہ آپ اپنے آپ میں گم ہو جاتے ہیں. تو آپ اسے اپنے آپ سے یا پھر جو بہت چھوٹے بچے نا گھر میں جیسے 1.5, 2, 2.5 سال کے جو کلکاریاں بھرتے ہیں ان کے ساتھ اب رج کی انگریزی بولیں کیونکہ وہ آگے سے صرف ہنسیں گے, اور وہ والی جو ہنسی ہوتی ہے وہ تو آپ کو ویسے ترنگ دے دیتی ہے. بالکل اس طرح آپ کر سکتے ہیں جناب والا گولڈن ٹپس. اچھا سر, ایک اور بات اس میں جو ہے وہ بڑی ضروری ہے آپ سے پوچھنا, وہ یہ کہ ویکیبلری, اس کے بنا تو انگریزی بولی نہیں جا سکے گی. آپ جگہ جگہ پہ رکیں گے اور آپ کو لگے گا کہ یہ اس لفظ کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں. تو سر اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجئے کہ اس ویکیبلری کسی خاص عمر میں سپیڈ سے آپ سیکھ سکتے ہیں, یا یہ ہر عمر میں یکساں اہلیت اور قابلیت انسان میں ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی عمر میں اپنی ویکیبلری کو بڑھا سکتا ہے؟ جی, اگر میں پہلے عمر کا آپ کو جواب دوں, میں یہ سمجھتا ہوں جس کی جتنی زیادہ عمر ہوتی ہے وہ اتنا جلدی سیکھ لیتا ہے. میرا یہ ماننا ہے, اور میں نے اس کے اوپر کئی تجربات بھی کر رکھے, اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں. باقی جہاں تک تعلق ہے ووکیبلری کا ہونا یا نہ ہونا, آج سے کوئی 15-18 برس پہلے ایک تحقیق میرے سامنے آئی تھی. اس میں تھا کہ ایک 8ویں فیل جو ایشین ہے اس کو 3000 لفظ انگریزی کے آتے ہیں 18 برس پہلے. اب تو 10-15 ہزار لفظ آتے ہوں گے چونکہ موبائل بعد میں آیا. ووکیبلری مسئلہ نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز, اب دیکھیں آپ, ہم کہیں مارکیٹ میں گئے اور تربوز سامنے پڑا ہے اور ہمارے ذہن سے وہ تربوز دیکھ بھی رہے ہیں, نام نکل گیا تربوز کا, ہو سکتا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں یار وہ نہیں پیا جڑا, وہ کہتے تربوز آہو پڑھائی, وہاں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. صحیح. اور اگر ہم چلو یوں کہتے ہیں یار وہ نہیں ہوتا گول گول ہوتا ہے, باہروں دی گرین ہوتا ہے, اندروں دی ریڈ ہوتا ہے, وہ آگے سے کہ اچھا تربوز کی بات کر رہے ہیں, ہمیں ادھر بھی شرمندگی نہیں ہوتی. لیکن انگریزی میں ہمیں اگر تربوز کا واٹر میلن بولنا نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں صاحب میری تو ساری انگریزی ختم ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو اگر مناسب لفظ نہیں مل رہا تو آپ اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر آپ کہیں باہر گئے اور آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ میں بھوکا ہوں, کو آئی ایم ہنگری کہتے ہیں, تو آپ اسے کہتے ہیں جب آئی فوڈ نو بات سمجھ آ گئی ہے اور آپ کو اس کے اوپر بڑا یقین ہونا چاہیے کہ آپ اس کے بعد وہ آپ کو بیٹھ کے بتا دیں گے صاحب آئی ایم ہنگری آپ کہنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں کون سا مذاق ہے. اور دوسری بات, جب زبان غیر کی ہے اس میں کیسے کامل ہو سکتا ہوں. میں اگر یہ بات سمجھ لوں تو میرا خوف ختم ہو جاتا ہے. اور ووکیبلری ہے جو ہے وہ استعمال میں نہیں ہے, اور جو نہیں ہے اس کی فکر لاحق رہتی ہے. آپ کے پاس جو ووکیبلری آپ اسے استعمال میں لائیے وہ روزمرہ والی ساری ووکیبلری آپ کے پاس ہے. بلکہ جتنے بھی ہمارے ناظرین حاضرین ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سامعین ہمیں سن رہے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ صرف موبائل دماغ میں رکھ کے وہ ذرا لفظ تو نکالیں, یہیں بیٹھے بیٹھے 200-250 لفظ انہیں یاد ہو جائیں گے, پتہ ہوں گے. سم انگریزی کا لفظ ہے, چارجر انگریزی کا لفظ ہے, بیٹری انگریزی کا لفظ ہے, اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ریچارج انگریزی کا لفظ ہے, اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے یوٹیوب انگریزی کا لفظ ہے, فیس بک انگریزی کا لفظ ہے, انسٹاگرام انگریزی کا لفظ ہے, اپلوڈ ڈاؤن لوڈ, یہ کتنے سارے لفظ ہیں. اسی ایک موبائل کو لے کر 200 سے 500 کے قریب لفظ تو انہیں پتہ ہے, لیکن استعمال جب کرنے کی باری ہے کہ وہ ہوتا نہیں. وہ تو صاحب اب نعمت کو بھی اگر استعمال میں نہ لائیں تو پھر اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں, وہ پھر زحمت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں رحمت کے باوجود. تو آپ جب استعمال میں لائیں گے تو ایسا کوئی نہیں. اور ووکیبلری آپ نے جب بھی لینی ہے اخبار سے یا کہیں سے بھی لینی, جب تک اسے اپنے جملے میں استعمال نہیں کریں گے وہ ووکیبلری آپ کی نہیں ہوگی.
اچھا, وہ کسی کا جملہ آپ اٹھا کے ایز اٹ از لیا, اس کو رکھ لیا, وہ تو کسی کا ہے. وہ کسی کا. جب آپ اسے اپنے جملے میں استعمال کریں گے تو سمجھ اس ووکیبلری کے ساتھ جڑ جائے, وہ پھر آپ کو نہیں بھولتی. صحیح صحیح. سر آپ کی اسی بات سے مجھے ایک بات مزید یاد آئی کہ ہمارا جو ایک تعلیمی نظام ہے اس میں جو ہی بچہ انگریزی میں اسے لکھنے کے لیے کچھ کہا جاتا ہے تو اسے لکھا لکھایا کچھ پہلے سے دے دیا جاتا ہے, جیسے کہ اس کو مشہور و معروف سمریوں کے کتابیں اس کو بازار سے پرچیز کرنے کا دے دیا جاتا ہے, اور اس سے وہی چیز ریکوائر کی جاتی ہے کہ منو ان وہی جملہ جو سمری جہاں سے شروع ہوئی ہے اور جہاں اس کا اختتام ہوا ہے وہ لکھ کے ہمیں دے دو اور ہم آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دے دیں. بجا فرمائیں. اگر کوئی بچہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے جملے کو, جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ تو کسی کا جملہ ہے, اس کو اپنے انداز سے ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے, تو بدقسمتی سے ہمارے اساتذہ کرام بھی اس کو انکریج نہیں کرتے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جب آپ خود فرما رہے ہیں, آپ نے بڑی بہترین بات فرمائی کہ جب آپ کسی کا جملہ لے کے لکھ دیتے ہیں تو کسی کا جملہ ہوا, تو کیا یہ سمری سسٹم, یہ رٹا سسٹم, تو یہ کیا وہ ایسے عالی دماغ اور شاندار تفہیم رکھنے والے طلبہ پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا, ہے ہی نہیں. دیکھیں, جب آپ کے عدم تحفظ میں کسی کا تحفظ ہوگا نا تو وہ آپ کے عدم تحفظ کو یقینی بنائے گا. میری بات پہنچ رہی ہے کہ وہ اس کا تو کام ہی وہی ہے. آپ یہ دیکھیے, ہم وہ عجیب لوگ ہیں کہ ہمارا دوست احمد علی کے علاوہ نہیں ہو سکتا تھا. ویسے تو جو علی احمد کی نسبت ہے وہ تو اللہ کرے وہی ہمارے دوست ہوں اور ہم ان کے دوست ہوں, لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اور ہمارے اس دوست کے اندر وہ ساری خصوصیات ہوتی تھی جو ہمارے کسی دوست میں نہیں ہوتی تھی, اور ہم وہ یاد کر لیتے تھے مائی بیسٹ فرینڈ کی صورت. ہمارا جو مائی اسکول ہوتا تھا, ہم چاہے ٹاٹ پہ پڑھ رہے ہیں, مائی اسکول کی دیواریں رنگین ہوتی تھی. تو اس کے نتائج پھر ہماری صورت میں نکلے ہوئے نا میری جان. جب آپ ایز اٹ از کسی کا لکھا ہوا منتقل کر کے آئیں گے تو انتقال علم کے نمبر لے رہے ہیں آپ, سیکھنے کے تو نمبر ہی نہیں. اسی لیے میں نے پچھلے دنوں جب میٹرک کا رزلٹ آیا, میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی. میں نے کہا بہت سے گھروں میں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں کہ یہ مٹھائی بانٹنے والی شے نہیں ہے جو ان کے گھر میں آئی ہے. چونکہ کیا ہوتا ہے, میں نے اس کے اوپر تقریباً 3 ملین لوگوں نے اس کو دیکھا تھا, کام کرنے والے نکمے بچے. میں نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ وہ بچہ جو خالہ کو لے آتا ہے, جو پھپھو کو چھوڑ آتا ہے, جو سویرے اٹھ کے دہی لے آتا ہے, اس کے نمبر نہیں آتے, وہ نکما ہے. اور وہ جو کسی کو منہ نہیں لگاتا اور نمبر لے آتے, وہ کام کا بچہ ہے. تو پھر اس طرح کے کام والے جب ظاہر بڑے عہدوں پہ پہنچتے تو وہ پھر اسی میں یقین رکھیں گے نا کہ ان کو سمجھ نہ ہی آئے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو ہماری نہ سمجھی کی سمجھ انہیں ہے, اس لیے وہ نظام اسی طرز کا ہے. اس میں استاد قصوروار نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں کہ استاد کو نمبر دینے اور نمبر اس طرح سے آنے, وہ بس نمبر دلا دیتے. میں تو چونکہ اساتذہ کو میں نے ٹریننگ دیا, وہ کڑ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ. لیکن یہاں پر فیصلہ کرنے والا استاد تو ہے ہی نہیں نا. صحیح. یہاں تو فیصلے آتے ہیں اور پھر آپ کو اس فیصلے کو ماننا ہوتا ہے. استاد کو بتا دے یہ سبق اس طرح سے پڑھا دینا آپ نے. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ استاد کو یہ بھی کہا جائے کہ اس کو اس طرح پڑھاؤ. صحیح. اسے آپ کہیں کہ یہ مجھے بچے کے اندر چاہیے, یہ میں سبق اس لیے دے رہا ہوں. That's it. اس کو دیکھیں آپ, استاد کمرے جماعت میں گیا, باہر بارش ہو رہی ہے, بچوں کا موڈ ہی اور ہے, اور استاد کو وہ سخت سے سخت مضمون پڑھانا پڑ گیا جو کہ نہیں اس کا, اور وہ ہلکا بدلنا شروع کرے, ادھر سے وہ پرنسپل صاحب آ جائیں گے کہ یار کیوں اپنی تے میری نوکری دے پیچھے پہ ہیں. بالکل. یہ اس کو تو قید کر دیا. اور میں ہر استاد کے لیے, کیونکہ میرے بڑے شفیق اساتذہ کے ساتھ, میں نے تو ٹرینر رہا ہوں, ان کا میں ٹریننگ کراتا ہوں, اب بھی بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں. وہ ہم سب مل کے کلپتے ہیں اور کر کچھ نہیں سکتے. کر سکتے. تو سر آپ نے یہ جو اساتذہ اور نظام تعلیم کی بھی بات کی, تو آپ نے جس دور میں انگریزی کو سیکھنا, سمجھنا, پڑھنا اور اپنے اندر جذب کرنا شروع کیا, وہ آج کے دور سے بڑا مختلف تھا. بہت مختلف تھا. آج آپ نے جتنا بھی انگریزی کو سیکھنے کے لیے پلیٹ فارمز کی, ٹولز کی اور سہولیات کی بات کی, وہ ساری جدید چیزیں. جیسے کہ آپ نے یوٹیوب کا ذکر کیا, آپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا ذکر کیا, آپ نے ایپس کا ذکر کیا, بچوں کے لیے کارٹونز کا ذکر کیا, اور کچھ انگریزی اخبارات کا بھی ذکر کیا. لیکن سر اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آج سے 40 سال پہلے جب آپ کا سفر شروع ہوا تھا اور آپ نے انگریزی میں انٹرسٹ لینا شروع کیا تھا, تو یہ کون سے شوق کی پینگیں تھیں اور وہ کون سے راستے سے جن پہ چل کے آپ یہاں تک؟ کرکٹ کی کامنٹریٹر ہی ہوتے تھے اس وقت. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتے کرکٹ کے کامنٹریٹر کے لیے آپ کن کو سن سکتے, وہ بھی جب میچ ہوں گے ان کے ہاں, پھر کوئی بول رہے ہوں گے تو پھر آپ سن رہے ہوں گے. وہ اتنا آسان نہیں ہوتا تھا, وہ ظاہر بہت مشکل تھا. پھر ان کی نقل, پھر یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ ریکارڈ کر کے رکھ لیں, کیونکہ ڈیوائسز بھی ایسے نہیں تھی کہ آپ ان کو ریکارڈ کر لیں. آپ کو ٹی وی کے اوپر دیکھنا اور پھر وہ اینٹینا کے ذریعے سارے چیزوں کا کرنا, وہ بس ذوق شوق ہی ہوتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات عرض کروں, بڑا خوبصورت کسی کا شعر ہے کہ جب نشے کا شعور آتا ہے تو بن پیے ہی سرور آتا ہے. واہ.
آپ کو جب ذات آپ کے کو وہ شعور نصیب ہو جاتا ہے اس کے بعد سب کچھ ہو جاتا ہے. اور مجھے لگا مجھے کہیں وہ شعور نصیب ہو گیا تھا. میں اپنے آپ سے کوشش کرتا رہتا تھا, اور جب آپ کوشش کرتے تو رب کائنات راستے بنا دیتے ہیں آپ کے لیے. آج بھی جو کوشش کرے گا اس کے لیے کیوں نہیں راستے بنے گے. آج بھی ہم اساتذہ کے ساتھ مجھے نہیں اختلاف, مجھے اس نظام کے ساتھ ضرور اختلاف ہے, لیکن وہ اس نظام کو ٹھیک کرنا میرے بس میں نہیں ہے, سوائے اس کے کس طرح بیٹھ کے آگہی کے اوپر بات کریں یا والدین کی خدمت میں یہ گزارش کریں کہ جو بھی جیسے پڑھ کے آتا ہے آپ اپنے حصے کا کردار یوں ادا کرنا شروع کر دیجیے, تو کوئی نہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے. اور والدہ خاص طور پر میں عرض کروں گا, چونکہ ظاہر معاشی معاملات اس قدر عجیب ہو گئے ہیں کہ والد بیچارے کے پاس تو ہے ہی نہیں کوئی صاحب, اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیسے ساری چیزیں پوری کرے. تو والدہ وہ جو گھر میں بچے جب واپس آ جاتے ہیں ان کا خیال اس طرح رکھ سکتی ہے. سر ہمارا جو نظام تعلیم ہے ہم نے اس کے اوپر کافی حد تک بات چیت کی جناب والا, اس میں سے نکلے ہوئے لوگ جو ایم اے بھی کر رہے ہیں, ان کے پاس ایم اے انگریزی کی ڈگری بھی ہے, اور بظاہر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دیکھیں ہم نے اتنے 2 سال 3 سال لگا کے آئے ہیں اور ہم نے بی ایس کیا ہے, ہم نے ایم اے کیا ہے, حتیٰ کہ ایم فل کیا ہے. لیکن جب آپ ان سے انگریزی میں بات کرتے ہیں یا انگریزی کے اوپر جو ان کی گرپ ہے اس کو چیک کرتے ہیں تو آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ 100% نہیں ہے, بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھنے میں آیا ہے. تو آپ کیا سر سجیسٹ کریں گے کہ ایم اے انگلش جیسی بڑی ڈگری جس کا ایک نام ہے کہ ماسٹرز ان انگلش یا ماسٹر ان فلسفی ان انگلش, تو وہ بھی لوگ اتنی زبردست صلاحیت سے جو ہے وہ آ رہی ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں. میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے, اب 70s میں تھے, لیٹ 70s میں تھے. تو میں اپنے ادارے میں بیٹھا ہوں اور وہ کہیں باہر بیٹھے ہوئے تھے میرے ادارے کے باہر میرے انتظار میں. انہوں نے میرے لڑکے سے کہا کہ مجھے ملنا ہے آپ کے جو سربراہ ہیں ادارے کے, ان سے. میں ویسے کسی وجہ سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا بزرگ بیٹھے. میں نے کہا آپ جناب خیریت کے سر؟ کہتے ہیں یار مجھے نا یہاں جو ادارے کے ہیں ان سے ملنا ہے. میں نے کہا سر میں حاضر, آپ آئیے تشریف لے آئیے. میں نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا, میں نے ان سے بات شروع کی. میں نے کہا جی سر فرمائیے. کہنے لگا پتر میں نے سکھا لیں گا. میں نے کہا سر آپ کی جو عمر ہے آپ تو زیادہ جلدی سیکھ جائیں گے, چونکہ میرا تو ماننا ہی ہے یہ. تو مجھے کہتے تمہیں جاننا ہے؟ میں نے کہا نہیں سر میں تو آپ کو نہیں جانتا ہوں. انہوں نے جب نام لیا تو میں تو کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا سر آپ کی کتابیں پڑھ کے تو ہم نے ایم اے انگلش کیا, صحیح, تو آپ مذاق اڑانے آئے ہیں, کیا آپ کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں بیٹا میں تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں کہ 3 تو 6 گھنٹے میں انگریزی دا ناول پڑھا سکنا تو 5 منٹ انگریزی نہیں بول سکتا. میں ٹھٹک گیا ان کے اس جملے کے اوپر. میں نے کہا یہ سند مل رہی ہے میرے اس خیال کو جو میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے فرمانے لگے میں تمہیں صرف یہی بتانے آیا ہوں کہ بولنے والی میں اور یہ ایم اے والی میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس لیے یہ جتنے ایم اے کر کے پھر رہے ہیں ان سے یہ والی توقع مت رکھو کہ انہیں انگریزی آتی ہوگی. اچھا, یہ انگریزی میں ایم اے کا مطلب انگریزوں کا ادب ان میں رٹا ہے اور رٹ کے منتقل کر کے آ گئے. ان کے اندر ذوق ہو سکتا ہے, ادب ہو سکتا ہے, مشکل لفظ ان کو یاد ہو سکتے ہیں, لیکن اگر تم کہو کہ ان کی انگریزی اچھی ہے تو ایسا نہیں ہوتا. اور میں آگے جب بڑھا ہوں اور میں نے دیکھا ہے تو ایسا ہی ہے. ہمارے پاس آئٹس میں جب ایم انگلش والے آتے ہیں جو ارد گرد کے بچے سہم جاتے ہیں کہ یہ تو ایم انگلش والا ہوگا, اور جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو وہ خود سہما ہوا ہوتا ہے. کیونکہ صاحب وہاں, بلکہ آپ کو شاید یاد ہوگا آج سے کوئی 8-10 سال پہلے یہاں اسکیم موڑ پہ بینر لگے ہوئے ہم نے پڑھے کہ اردو میں تیاری کر کے انگریزی میں ایم اے کریں. واہ, اور وہ صاحب کرا دیتے تھے. اچھا, کیسی بات, کیسے وہ کرا دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے 20-25 سوال آپ نے تیار کرنے ایک پیپر میں, انہی میں سے ایک سوال 5 سوال آنے, تو وہ آپ اس میں کیسے قابلیت ہے اس کا. آپ کا پورا نظام تعلیم قابل ہونے سے روکنے میں قابلیت رکھتا ہے. صحیح, وہ آپ کو قابل نہیں ہونے دیتا. وہ اگر آپ کو قابل ہونے دے تو یہ تو صورتحال ہی نہ ہو. میں نے آپ سے عرض کیا اگر 50 صفحے ایک بچہ پڑھ کے سمجھ لیتا ہے ایک دن میں, میرے حساب سے وہ پوسٹ پی ایچ ڈی, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور پی ایچ ڈی کیا ہے آپ کو پتہ ہے, کسی ایک شخص کے اوپر, کسی ایک مضمون کے اوپر 15-20-40 لوگوں کے آرٹیکلز پڑھ کے ان کو اکٹھا کر کے کسی کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. صحیح, اور دیٹ از پی ایچ ڈی. ایسا نہیں ہوتا. ہم جس نظام کے, اس لیے باہر کے بچے دیکھیں او لیول اے لیول کرتے ہیں, اپنی زندگی بہتر گزار رہے ہوتے ہیں. ہمارے انہیں پیسے دے کے وہاں پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں. صحیح, ان کے تو بہت کم بچے پڑھتے ہیں اس طرح سے. سر جو برصغیر پاک و ہند کا ایک تاریخ ہم دیکھیں تو ظاہر ہے انگریز کے آنے سے پہلے تو یہاں کی زبان, بیان, یہاں کی انداز زندگی ہی اور تھا. لیکن چونکہ انگریز کی آمد ہوئی اور اس کے بعد یہاں کا رہن سہن اور یہاا کا سارا تمدن ہی بدل کے رہ گیا, ایک دھارا ہی بدل گیا, اس کا رخ بدل گیا جناب. لیکن پھر ایک اور واقعہ ہو گیا 1947 میں 2 ملک بن گئے, اور ان 2 ملکوں نے
اپنی اپنی شناخت کے لیے کوششیں شروع کر دیں. جناب اب آپ انگریزی زبان اور بیان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ ہمیں اپنے سے آگے نظر آتا ہے، جبکہ انگریز کی جو حکومت تھی یا انگریز کا جو دائرہ اختیار اور اقتدار تھا وہ تو پورے برصغیر پاک و ہند پہ تھا. ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں اس حوالے سے ان سے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو ان کے آگے بڑھنے اور ہمارے پیچھے رہنے کی جو وجہ ہے کہ ایک تو آبادی ان کی زیادہ ہے، اور اس زیادہ آبادی کے اندر جتنی تعداد میں لوگ آگے گئے ہیں وہ اپنا امپیکٹ زیادہ ڈال رہے ہیں، چونکہ وہ تعداد میں زیادہ ہے. قابلیت ہمارے یہاں بہت ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنے اچھے ایکسنٹ ہم پاکستانیوں کے ہیں اتنے اچھے انڈینز کے نہیں ہیں. ایکسنٹ کے اعتبار سے وہ نہیں ہیں. باقی جہاں تک تعلق ہے کہ سر سید احمد خان اس وقت بھی جب بات فرمایا کرتے تھے وہ یہی کہتے تھے نا کہ ان کی زبان ہے اور دشمن کی زبان آنی چاہیے اگر آپ اس کو مات دینا چاہتے ہیں. اس وقت کچھ لوگ تھے جو اس کے خلاف تھے. وہ جو اس کے خلاف تھے آج بھی اس کے خلاف کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. وہ ظاہر اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دینا، کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ دینا، اس کے اوپر زیادہ بات نہ ہونے دینا، وہ سارا سلسلہ رہا ہے. حالانکہ میں آپ کو عرض کروں کہ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہزاروں ایسے مدارس سے جڑے طلباء ہیں جن کو میں ٹریننگ کراتا ہوں یا دیکھتا ہوں، وہ بڑی تیزی سے اب اس طرف جا رہے ہیں. انہیں اندازہ ہو گیا کہ تبلیغ کے لیے انگریزی کی کس طرح سے ضرورت ہے، معاملات کے لیے انگریزی کی کس طرح سے ضرورت ہے، بننے کی. دوسری بات، وہ جو ہندوستان سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، میں نے جب آپ سے عرض کیا کہ آبادی کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ ہیں. اب دیکھا کہاں 1 ارب سے اوپر آبادی، کہاں 20-25 کروڑ آبادی. اب 1 ارب کے حساب سے تناسب اگر دیکھیں تو ہمارا امپیکٹ صرف تعداد کی وجہ سے کم نظر آتا ہے، ویسے ہم کسی طور پہ ان سے کم نہیں ہیں. تیسری بات، ان کے جو لوگ باہر چلے گئے ہیں وہ سلیکان ویلی کی بات کرتے ہیں باقی تو وہ چونکہ اب آئی ٹی انڈسٹری میں بہت زیادہ ہم سے آگے چلے گئے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ملک کی ترقی ترویج کا اور طرح سے سبب بن رہے ہیں. باقی یہ نہیں کہ انگریزی ان کی ہم سے زیادہ ہے یا ہماری انگریزی ان سے ماٹھی یا ماڑی ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا، یہ تو آپ نے بڑی ہمت افزا بات فرمائی. اچھا سر، ہمارا جو نظام تعلیم میں ایک جو ڈفرینس ہے، مثال کے طور پہ آپ نے مدارس کے بچوں کی بات کی تو وہاں تو انگریزی کا 8 سال کے درس نظامی میں کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. دوسرا نظام تعلیم ہمارا کنونشنل، ہمارا سسٹم پورے پاکستان کا نظام جس میں کہ پرائمری سسٹم اور پھر اس میں انگریزی بچے کو سکھائی جاتی ہے اور وہ پھر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تیسرا نظام ایسا ہے کہ جس کو ہم ایلیٹ ایجوکیشن سسٹم کہتے ہیں کہ جس کے اندر اگر اسلامیات بھی ایک ملازمی سبجیکٹ کے طور پہ پڑھائی جا رہی ہے تو وہ بھی انگریزی میں ہی پڑھائی جا رہی ہے. اگر اس میں مطالعہ پاکستان پڑھایا جا رہا ہے تو بھی. کیا کہیں آپ سر اس نظام تعلیم کے اس ڈفرینس کو اور اس جھول کو بھی قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ان 3 سسٹم سے نکلتا ہے وہ قومی دھارے میں شامل ہو کے کبھی بھی ایک ساتھ کھڑے ہو کے قومی ترقی کے لیے وہ کردار ادا نہیں کر پاتے؟ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، جس پہلو کی طرف آپ نشاندہی فرما رہے ہیں اس سے تو میں آپ سے اتفاق کرتا کہ یہ جو ہم ایک جسم ہے نا جناب، آپ اس جسم میں دیکھیں کہ یہ پورا جسم تضادات کا مجموعہ ہے. جو ہاتھ کر سکتے ہیں وہ پاؤں نہیں کرتے، صحیح. جو آنکھیں کر سکتی ہیں وہ ناک نہیں کر سکتے. تو ان تضادات کے مجموعے نے ہمارے وجود کو ایک اتحاد کی صورت میں وجود دے رکھا ہے. صحیح. ہم ایک وجود ہیں اور یہ وجود سارا تضادات کا مجموعہ ہے. تو یہ جو ڈفرینسز ہیں ان کی اپنی خوبصورتیاں ہیں. اب ان تمام تر کے اندر علوم ادھر مختلف نوعیت کے، ادھر مختلف نوعیت کے، ادھر مختلف نوعیت کے آ رہے ہیں. اگر ان کے ابلاغ پہ کام ہو جائے، کمیونیکیشن پہ ان کے کام ہو جائے تو یہ تو اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے ایک ویرائٹی لا کر دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اس کا بہترین کام کیا ہوگا کہ جو مذہب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اگر ان کی انگریزی ٹھیک ہے وہ پوری دنیا تک اپنے پیغام کو بڑے اچھے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. جو ایلیٹ کلاس والے ہیں وہ جس ایریا میں، وہ اکنامکس میں، باقی چیزوں میں، جس میں بھی آگے جانا چاہتے ہیں وہ اس میں اپنے ملک کی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، امیج بلڈنگ کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات قومیت کی ہے. اگر آپ کے ہاں پاکستانی ہونے کے اوپر لوگوں کو غرور کرنا شروع کر دیں، پاکستانی ہونے کے اوپر انہیں لگے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر ہر شخص اپنا اتنا کردار ادا کر سکتا ہے، وہ چاہے جس کے ساتھ ہے. جہاں تک تعلق ہے ان میں ڈفرینس ہونا، تو صاحب جہاں لوگوں کی معاش جڑ جاتی ہے نا وہاں ضرورت اور خواہش کے درمیان جو فرق ہے اس کو لوگ بدلتے رہتے ہیں. کسی کی خواہش کو ضرورت بنانا میڈیا سے بہتر کسی کو نہیں آتا. وہ لمحوں میں صدیوں کی خواہش کو صدیوں کی ضرورت بنا دیتے ہیں. اور اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ایک لمحے میں خواہش سے اسے ضرورت بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو ضرورت لگنے لگتی ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف یہی ایک وجہ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی وجوہات ہیں اور آپ ان کو ہم چھیڑنے بھی نہیں جا سکتے.
یہ اسی طرح رہے گا جس طرح سے ہے. تو جو جس طرح سے ہے اس سے کس طرح استفادہ کیا جا سکتا ہے. جس طرح مذہب والے اگر مذہب کی حد تک رہنا چاہتے ہیں ان سے وہی ہمیں فائدہ لینا چاہیے. ایلیٹ والے ایلیٹ کی حد تک رہتے ہیں, وہ ملک کے لیے کیا کام کریں ہمیں وہ دیکھنا ہے, اپنے مذہب کے لیے کیا کریں ہمیں وہ دیکھنا ہے. اور جو لوور مڈل کلاس والے ہمارے جیسے آپ جیسے لوگ ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس حساب سے ہم اسے دیکھیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے سر. یہ جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کو ہم ایک انقلابی دور بھی کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا. تو آپ ایک کامن مین کے لیے, ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کیا گائیڈ کریں گے کس انداز سے, کیونکہ سوشل میڈیا بہت سا ٹائم جو ہے ہماری انرجی ٹائم اور ہماری جو ہمیں اسٹریس میں بھی مبتلا کر دیتا ہے وہ بعض اوقات. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح ہم اس کو اپنی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے اور اپنی کمیونیکیشن سکلز کی بہتری کے لیے اور اپنی زبان دانی کی بہتری کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں؟ بہت اچھا شاندار سوال ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ فیس بک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جو دیکھنا شروع کرتے ہیں وہ آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے. بالکل. اس کا مطلب وہ آپ کے مزاج کے سارے موسموں کا ساتھی ہے. آپ کے ساتھ بدلے وہ ادھر بدلنا شروع, ادھر بدلے وہ ادھر بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. والدین یہ دیکھیں کہ وہ اپنے سوشل میڈیا میں کیا دیکھ رہے ہیں. صحیح. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اپنے سوشل میڈیا میں ٹھیک چیزیں دیکھیں تو کہ وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب والدین اگر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر LCD یا LED کے اوپر, چونکہ اب YouTube چل جاتی ہے ساری, وہیں پر اگر سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر, تو اس کے نتیجے کیا نکلیں گے, وہ اس سے سیکھنا شروع کر دیں گے. اور اگر والدہ ادھر چھپ کے کچھ اور دیکھ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ, والد ادھر چھپ کے کچھ اور دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ, تو وہ یہ توقع رکھیں کہ ان کے بچے بھی چھپ کے ادھر ادھر کچھ اور ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہوں گے. اب آپ اگر ٹک ٹاک پر بھی اگر آپ چلے جاتے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ مجھے فلاں صورت کا ترجمہ سمجھنا ہے, تو تھوڑی دیر کے بعد کئی صورتوں کے تراجم آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. آپ نے کہا مجھے انگریزی ٹھیک کرنی ہے, تو پھر کئی انگریزی پڑھانے والے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب سوشل میڈیا خراب نہیں کر رہا, وہ آپ کی توجہ کا آپ کو صلہ دے رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جنہوں نے توجہ دینی ہے ان کی توجہ پر ہم کتنا توجہ دے رہے ہیں. صورتحال مختلف ہو جائے گی, آپ فائدہ سے اٹھانا شروع کر دیں گے. نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی چیز سامنے آتی ہے ہم اکثر تو اس میں سے نقصان ہی اٹھاتے ہیں. بچے جو ہی میٹرک میں جاتے ہیں, فرسٹ ایئر میں جاتے ہیں, تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں بچیاں ہی اپنے والدین سے کہ اب ہماری تعلیمی ضروریات کے لیے ہمیں سیل فون لے کے دیں. اور والدین ان کی ضروریات کو یا ان کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو موبائل فون لے کے دے دیتے ہیں. اور جیسے ہی موبائل فون لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکشنز بھی ہیں اور وہ ساری چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. بینگ جسے آپ کہہ لیں کہ آپ ایک استاد, مدرس, آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ایک بچہ یا ایک بچے کی وہ کون سی عمر ہے جس میں اس کو موبائل فون پلس انٹرنیٹ کنیکشن دے دینا چاہیے اور اس سے پہلے تو قطعاً نہیں دینا چاہیے؟ شادی کے بعد, اور شادی اس کی جلدی کرا دینی چاہیے. چونکہ میں ریلیشن شپ کوچ ہوں, میں کہتا ہوں جب ایک بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے اس کی شادی کرا دینی چاہیے. ٹھیک. اس کے بعد اب اسے موبائل دیں, کوئی چیز دیں, اس کا مسئلہ ہے, پھر آپ کا وہ مسئلہ ہی نہیں رہا. اس سے پہلے اگر فون دینا تو اس کو وہ والا جس پہ کال جا سکتی ہے. یہ نیٹ نوٹ والی کوئی چکر نہیں ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے, وہ اختلافی رائے کے تو سارے سب آپ حق رکھتے ہیں. اس کو بالکل نہیں دینا چاہیے. ہاں اس کے گھر میں لیپ ٹاپ رکھوائیں اور اس کے جو آپ کی تعلیمی ضروریات ہیں وہ آپ اس سے پوری کریں. صحیح. اور اس پہ بھی نظر رکھیں کہ کہیں اس نے اس کے اوپر واٹس ایپ تو نہیں کھول کے رکھا ہوا. اور اگر وہ کہے کہ مجھے اسائنمنٹ آتی ہیں, یہ آتی ہے, تو ماں کا فون دے دے, باپ کا فون دے دے, اسائنمنٹ وہاں بھی آ سکتی ہیں. کیونکہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس وقت یونیورسٹی میں, اسکولز میں, کالجز میں. آپ کے بچے کے پاس جو ہی واٹس ایپ والا موبائل چلا گیا, سوشل میڈیا والا چلا گیا, اسنیپ چیٹ چلی گئی, انسٹاگرام چلا گیا, تو وہ تو گیا. آپ اس سے کوئی بہتری کی توقع اس طرز پر نہیں کر سکتے. وہ آپ کو دکھانے کے لیے کلک پہ کلک کرتا ہے بچہ, وہ آپ کو وہ دکھا دیتا ہے جو آپ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو میں تو یہ کر رہا تھا. اور جو ہی آپ کی نظر ہٹتی ہے وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے. اور جتنے بھی کیسز اب ہمارے سامنے آج کل آ رہے ہیں وہ سارے اسی کے تو ہیں. اور اگر آپ بحیثیت والدین چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچیں تو آپ اس پر نہیں کہا کہ بیٹا یہ میں نے 50 انچ کی اسکرین تمہیں لگا دی ہے, 65 انچ کی لگا دی ہے, جو دیکھنا ہے تو اس پہ دیکھ. اسے پتہ ہے سب دیکھ رہے ہیں اس کو, وہ چاہے کمرے میں بھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, اسے پتہ ہے اتنی بڑی اسکرین ہے, چھپ تھوڑی سکتی. پھر آپ اسے بے حیائی سے, بے راہروی سے اور برائی سے بچا سکتے ہیں. اس نے گیمز کھیلنے, اس نے کہا کھیل تو, ہم تو مجھے اس سے نہیں روک رہے. فون نہیں دیں گے ہم تجھے. صحیح.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی عمر نہیں سوائے اس کے کہ جب تک اس کی شادی نہ، یعنی فون شادی سے پہلے نہیں دینا چاہیے میری جان. شادی سے پہلے بہت سی برائیوں کا وہ حصہ بن جاتے ہیں اسی فون کی وجہ سے. لیکن سر ایک بڑا عام رویہ ہے گھروں میں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو 3 سال کے ہیں، 4 سال کے ہیں، 5 سال کے ہیں، مائیں ان کو فون لگا کے دے دیتی ہیں کہ چلیں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور یہ کرتے. دیکھیں وہ اپنی والدہ سے پوچھیں کہ جب فون نہیں تھا تو ان کی مائیں کیسے کام کرتی تھی. ان کی مائیں تو ان کو فون نہیں دے سکتی کیونکہ فون ہی نہیں تھا. آپ جو انہیں فون پہ لگا کے دے رہی ہیں وہ اپنے ٹی وی پر کیوں نہیں لگا کے دیتی؟ کیوں چھوٹی اسکرین کے اوپر اپنے بچے کی نئی نئی خوبصورت آنکھیں آپ خراب کر رہے ہو؟ اسے بڑی اسکرین پہ لگا کے دے. بزی کرنا ہے چلو اس طرح بزی کر، فون پر تو مت بزی کریں، اور یہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اور نارملی تو بظاہر اپنے لیے ٹائم لے رہی ہوتی ہیں وہ، چاہے وہ، اور آپ تو یہ فرما رہے کام کے لیے، کچھ تو واقعی کام کے لیے ان کو مصروف کر دیتے ہیں، کچھ کو خود بھی تو دیکھنا ہوتا ہے. ان کو مصروف کرتی ہیں، وہ خود دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل بالکل سر، صحیح فرمایا. سر آج کی جو آپ کے ساتھ ہماری ڈسکشن تھی وہ بڑی شاندار رہی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں تمام سوالات کے جوابات دیے، اور یعنی میری توقع سے بڑھ کے آپ نے خوبصورت نہ صرف اردو میں جوابات دیے بلکہ ہمارا ٹاپک انگریزی کا تھا، اور مجھے یہ جان کے بڑی حیرت ہوئی، خوشگوار حیرت، کہ آپ نہایت شستہ، سلیس اور نہایت رواں اردو بھی بول لیتے ہیں. یہ میرے علم میں اضافہ ہے. ایک اچھا استاد، ایک اچھا مدرس، ایک اچھا معلم وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے پاس تمام وہ زیورات ہوتے ہیں جیسے کہ ایک بہت بڑے فوجی آفیسر کے تمام تمغے ہوتے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ انہی میں سے، اور آپ ہمارے سرخیل ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے جو طلباء ہیں، جو دور دراز آپ تک اپروچ نہیں کر سکتے، وہ آپ کی یوٹیوب کے ذریعے، آپ کے فیس بک پیج کے ذریعے آپ کو ضرور سنیں، کیونکہ جس انداز سے نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے آپ دردمندی سے گفتگو فرماتے ہیں وہ بڑا شاذ ہے، وہ بڑا نادر ہے. تو میں اس پہ نہایت دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے مصروف اسکیجول سے یہ ہمیں تھوڑا سا وقت عنایت فرمایا. میں شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے. معزز ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام سید اجاز بخاری صاحب کے ساتھ تھا، اور یہ پروگرام ہر لحاظ سے اس لیے شاندار تھا کہ سر کی پرسنالٹی، ان کی ذات، ان کے فن، ان کے فکر، ان کے کام کے حوالے سے ہم نے سیر حاصل گفتگو کی، اور انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں نہ صرف انگریزی زبان بلکہ اردو زبان میں بھی بہت بہترین گفتگو فرمائی، اور ہمارے سوالات کے جوابات دیے، ہمارے علم میں اضافہ کیا. یہ جوابات یقیناً تشنگان علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. آئندہ کسی اور شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.